اے اہل قرآن لا تتوسد القرآن، قرآن کریم کو تکیہ نہ بنانا۔ اب تکیہ میرے بھائیوں پیٹھ کے پیچھے رکھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے انسان سہارا لے کر ٹیک لگاتا ہے۔ فرمایا آپ قرآن کو ٹیک کا ذریعہ نہ بنانا، پشتوں کے پیچھے نہ دھکیل دینا اس کو کہ تم یہ سہارا کر کے بیٹھو، ہمارے پاس بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا نہیں، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس قرآن مقدس کی تلاوت کرنا دن اور رات کی گھڑیوں میں۔ فرمایا یہی نہیں، فرمایا وَفْشُوهُ، اس کے پیغام کو عام کرنا، اس کے داعی بنو، اس کے مفسر بنو، اس کے محدث بنو۔ فرمایا من دعا الی ہدی الی صراط مستقیم، او کما قال صلی اللہ تبارک علیہ وسلم۔ فرمایا جس شخص نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی، فرمایا وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا۔ فرمایا یہی نہیں، اللہ کے محبوب نے اگلی نصیحت میں کیا فرمایا؟ وَتَغَنَّوْهُ، اس قرآن کریم کو غنیمت سمجھو۔ فرمایا دنیا کا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی دولت مواد سے نوازا، جس کے سینے کو اللہ نے قرآن کے نور سے بھر دیا۔ فرمایا بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جس شخص کے سینے میں قرآن ہو اور پھر وہ کسی صاحب ثروت کو، کسی مالدار شخص کو دیکھ کر یہ کہے اس شخص کے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ فرمایا نہیں، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تمہارے پاس ہے فرمایا بہت بڑی دولت ہے جو یہ کچھ جمع کر رہے ہیں، وہ اس سے بہت بڑی دولت اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، آپ کے پاس کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ فرمایا وَفْشُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ سارے احکامات کے اوپر عمل کرو، وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، فرمایا اس کے اندر غور و فکر بھی کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم فرقان حمید، اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں کو اس نور سے منور فرمایا۔ دیکھیں دنیا میں کروڑوں لاکھوں لوگ بستے ہیں، یہ کتنی پروقار محفل ہے، کتنی پروقار محفل، اس میں اکثریت وہ بیٹھے ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے یہ نور رکھ دیا۔ لیکن میرا ایک چھوٹا سا میری آپ سے عرض ہے کہ اس قرآن کریم کو یاد کر لینا کافی ہے؟ یا قرآن کریم کو یاد کر لے جانے کے بعد اس کے احکامات نہیں ہیں؟ قرآن کے کچھ مطالبے ہم سے کیا؟ قرآن کے تقاضوں کو ہم سمجھتے ہیں؟ قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن کے احکامات کیا ہیں؟ کہیں ہم بھی حضور کی اس حدیث کا مصداق نہ ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، یقرؤون القرآن، لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے، پڑھیں گے اس کو، لا یجاوز حناجرہم، فرمایا وہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم الرمیہ، او کما قال علیہ السلام، وہ قرآن، وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کی تشریح ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت صہیب رومی اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما آمن بالقرآن مزق حل محارمہ، فرمایا اس شخص کا قرآن کریم کے اوپر ایمان ہے ہی نہیں جو قرآن کے محارم کو حلال سمجھتا ہے، بلکہ اس سے بھی ایک سخت وعید ہے۔ ایک اور روایت مسند احمد کے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری امت کہ اکثر لوگ فرمایا منافق قراء ہوں گے، اس قرآن کے پڑھنے والے، اس قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ میرے بھائیو کیوں؟ جب قرآن کریم فرقان حمید کے اعزازات اتنے زیادہ ہیں، یہ حافظ قرآن کا، حاملین قرآن کے کتنے کتنے بڑے درجات ہیں، ان کو کل قیامت کے دن کیا کیا اللہ رب العزت کے حضور انعامات ملیں گے، تو اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، اس کو سمجھنا یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ بدقسمتی ہے، مسلمانوں نے قرآن کریم کو نہ معجزے کے لیے استعمال کیا اور نہ ہی تزکیہ نفس کے لیے اس کو استعمال کیا، بلکہ آج قرآن کریم کی حیثیت ہمارے نزدیک محض کیا ہے، یا اس کو ہم حصول ثواب کا آلہ سمجھتے ہیں،
یا آسانی سے روح نکالنے کا ذریعہ، بس اس سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ اگر اوپر والے درجے پہ چلے جائیں، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کا درس دے دیتے ہیں، اس کے واعظ کو آگے تک پہنچا دیتے ہیں، باقی جو اس کے احکامات ہیں ان احکامات کو سمجھنا، ان کے عمل پیرا ہونا، ان کو قریہ بستی بستی عام کرنا، میرے بھائیوں یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اسی کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ حضرت والد گرامی کی بڑی خواہش تھی اور اللہ رب العزت نے اس خواہش کی تکمیل آپ دوستوں کے ذریعہ فرمائی۔ تو میرا آپ سے یہی پیغام ہے، قرآن کریم سے جڑے رہیں، قرآن کریم کو سمجھیں، اس کو اپنے زندگیوں کے اندر زندہ کریں، دلوں کے اندر زندہ کریں۔ آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی گفتگو، آپ کا لب و لہجہ، سب دیکھنے والا یہ بندہ کہے کہ واقعی یہ عاملین قرآن ہے۔ انہی الفاظ کے اوپر میں اکتفا کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی شان جزا عطا فرمائے، اور میں ان دوستوں کا بھی والد صاحب کے ساتھ مشکور ہوں جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سدا سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔